بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین سامعین، آج آپ حضرات کو 2-3 اہم مسائل نماز کے عرض کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نے اپنے نماز ادا کرنے کے لیے ہاف جو بازو والی شرٹ ہوتی ہے وہ پہن کر نماز پڑھی، تو آیا اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں، اور اس کی جو نماز ہے وہ کراہت کے بغیر ہوگی یا کراہت کے ساتھ ہوگی ہاف شرٹ جو ہے وہ ہاف بازو والی شرٹ پہننے سے۔ سامعین محترم، یہ مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ اگر کسی نوجوان نے ہاف بازو والی شرٹ پہن کر نماز پڑھ لی تو بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی مکروہ کے اس کی نماز ہو جائے گی۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں بارگاہ رب العزت میں جب ہم حاضر ہوں تو ایک اچھا لباس ہو اور پوری تیاری کے ساتھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ بارگاہ ایک شرعی مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر کسی ہمارے نوجوان بھائی نے نماز پڑھتے وقت اپنی ہاف بازو والی شرٹ پہن کر نماز پڑھی تو اس کی نماز جو ہے وہ بغیر کراہت کے نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ سماعت فرما لیجئے، اگر کسی صاحب کی جو پینٹ ہے وہ زیادہ لمبی ہے تو وہ جو نیچے سے پونچوں کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا اسی طرح شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اگر شلوار لمبی ہے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے شلوار کو جو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو بازو ہے اگر اس نے بازو کو اتنا اوپر کیا ہوا تھا، اتنا فولڈ کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، ایسی صورت میں فولڈ کر کے نماز پڑھنے والے شخص کی نماز مکروہ تحریمی ہے، اور ایسے شخص نے اگر اسی حالت میں نماز پڑھی کہ اس کی جو شلوار ہے اس نے فولڈ کر کے نماز ادا کی، یا جو پینٹ کے پانچے ہیں ان کو فولڈ کر کے نماز پڑھی، یا جو بازو ہے اس کے جو کپڑا ہے اس کو فولڈ کر کے نماز پڑھی، تو ان تینوں صورتوں میں میرے بھائیوں نماز مکروہ تحریمی ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی صاحب کی شلوار لمبی ہے یا پینٹ لمبی ہے تو اگر اس نے اوپر کرنے کے باوجود شلوار یا پینٹ اتنا لمبی ہیں کہ پھر بھی جو ٹخنے ہیں وہ ننگے نہیں ہوتے، تو اس صورت میں ہمیں فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لمبے ہوں تب کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کم، آپ کو ثواب کم ہوگا، آپ کا بالکل آپ کی نماز ہو جائے گی، اور ایسی نماز کو دوبارہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ سماعت فرما لیجئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی صاحب کے آگے گزرنے سے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے کوئی گزرا تو کہتے ہیں یار آپ نے اس کی نماز ہی توڑ دی ہے۔ یاد رکھیے، کسی نمازی کے آگے گزرنے سے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، ہاں گزرنے والا گنہگار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو علم المار بین یدی المصلی لوقف علیہ 40، فرمایا اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا والا جو ہے وہ گزرنا کتنا سخت گناہ ہے، فرمایا کہ اس کو 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک بھی اسے انتظار کرنا پڑتا، وہ کر لیتا۔ تو لہٰذا اس صورت میں میرے بھائیوں اگر کسی صاحب نے کوئی نمازی کے آگے گزرا تو نمازی کے آگے گزرنے والے شخص کی وجہ سے اس نمازی کی نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ سماعت فرما لیجئے، ہمارے بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوتا بندہ، تو اگر اس کی دوران نماز سر سے ٹوپی گر جاتی ہے تو باہر سے جو نماز بندہ نہیں پڑھ رہا تو وہ آتا ہے ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت برا عمل ہے، اس صورت میں آپ کے لیے جائز نہ تھا۔ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے۔ ادب کا پہلو یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوں تو پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہوں۔ بارگاہ اگر کسی صاحب کی دوران نماز جو ہے وہ ٹوپی گر جاتی ہے تو باہر کا شخص اس کو اٹھا کر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے سر پہ وہ ٹوپی رکھے، اس طرح اس کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ کی بارگاہ میں
جناب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ اے جبریل جب بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوں، اس انداز میں کھڑے ہوں گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر کوئی صاحب اتنا اپروچ نہیں رکھتا، اتنا رسائی نہیں ہے، اتنا وہ تقوی کا پہاڑ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، تو فرمایا کہ اے جبریل فإنہ یراک، پھر یہ ضرور سمجھنا نماز اس انداز میں ادا کرنا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس صورت میں میرے بھائی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے جب نماز کی کیفیات یہ ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً ہماری نماز کا لطف اور مزہ ہی اور ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس انداز میں نماز پڑھنی چاہیے کہ اللہ کے حضور ہماری ساری توجہات اللہ کی بارگاہ میں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب